نحمدہ و نصلی علی رسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھا تھا کہ یہودی کو یہودی کیوں کہتے ہیں، عیسائی کو نصارہ کیوں کہتے ہیں۔ پھر ایک گروہ تھا بھائی سابئین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چاہے مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، چاہے سابی ہو، سب سے پہلے کیا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے اور قیامت کے دن پر۔ فرمایا سابی کون ہے؟ بھائی سبا کا لفظی معنی ہے ایک دین سے دوسرے دین کی طرف پھر جانا۔ اسی وجہ سے مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو سابی کہتے تھے، کیونکہ یہ لوگ آبائی دین سے پھر کر دوسرے دین کی طرف چلے گئے تھے۔ حالانکہ یہ صرف ان کا وہم تھا۔ پیغمبر تو پیدائشی طور پر ہی توحید والا ہوتا ہے، وہ شرک کے قریب تک نہیں جاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کو تبلیغ کا حکم اس وقت ہوتا ہے جب ان کو نبوت عطا کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں تاج نبوت پہنایا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی، مگر وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ پہلے ہمارے ساتھ تھے اور اب کیا ہو گئے، یہ پھر گئے ہیں، دوسرے دین کی طرف چلے گئے۔ تو یہ سابی کون لوگ تھے؟ تفسیروں میں ان کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ ایک وجہ یہاں یہ بھی لکھی جاتی ہے کہ سابی ایک فرقہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو نبی مانتے تھے اور زبور پر ایمان رکھتے تھے، نماز روزے کے قائل تھے، قیامت کو بھی مانتے تھے، اور بھی بہت سے دین کے کام کرتے تھے۔ جو دین کے صحیح کام وہ سارے کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے، یعنی دین کے کام بھی کرتے تھے اور ستاروں کی پوجا بھی کرتے تھے، یعنی شرک کی بیماری ان کو لگ گئی تھی۔ جس طرح عرب صدیوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کے سچے دین پر چلتے رہے، مگر بعد میں شرک میں مبتلا ہو گئے۔ تو زیاد فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کے حالات دیکھے کہ یہ روزے نماز سب کچھ کرتے ہیں دین کے کام، تو میں نے پھر سوچا کہ ان سے جزیہ کا جو مسئلہ ہے یہ ختم کر دوں، جزیہ لینا چھوڑ دوں۔ جزیہ مطلب ٹیکس لینا۔ پہلے جب مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی تو کافروں سے ٹیکس لیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بھائی مسلمان ہو جاؤ یا غلام بن جاؤ، نہیں تو کیا کرو گے، ٹیکس دے دو ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جس پوری دنیا میں آج کل جو نظام چل رہا ہے سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ مسلمانوں کو جو لایا ہوا نظام تھا وہ ختم ہو چکا ہے، بہت دیر سے ختم ہو چکا ہے۔ اب کیا ہے بھائی، سرمایہ دارانہ نظام ہے کہ آج جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن بتانے کی بات یہ ہے کہ پہلے مسلمانوں میں جو حکومت ہوا کرتی تھی تو وہ کافروں سے ٹیکس لیا کرتے تھے اور مسلمانوں پر لگاتے۔ وہ آج پوری دنیا میں جتنا زیادہ ٹیکس مسلمان دے رہے ہیں اور کوئی نہیں دے رہا ہے، نہ کافر دے رہا، نہ ہندو دے رہا، کوئی بھی نہیں دے رہا۔ سب سے زیادہ ٹیکس کون دے رہا ہے؟ بھائی مسلمان دے رہا ہے۔ ایسا نظام یہ انگریزوں نے بنا دیا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ ٹیکس مسلمان دیں گے اور واپس وہ اپنے آپ پر لگا رہے ہیں۔ ایسا گندا نظام انہوں نے مرتب کیا ہے انگریزوں نے۔ بعض علماء یہ بھی فرماتے تھے کہ بھائی سابی فرقے میں نکاح کرنا بھی جائز ہے اور ان کا ذبیحہ بھی کیا ہے بھائی، حلال ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جب انہوں نے دیکھا، علماء نے جب یہ دیکھا کہ بھئی یہ تو ستاروں کی بھی پوجا کرتے ہیں، بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی بات کیا کرتے تھے، تو انہوں نے بس یہ حالات دیکھے تو بھئی یہ تو مشرک ہے، تو انہوں نے پھر اس مسئلے سے رجوع کر لیا، بھئی نہ ان سے نکاح جائز ہے، نہ ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ دین فطرت پر تھے، مطلب کیا، یہ صرف ایک خدا کو مانتے تھے، کیونکہ کبھی ان کے پاس نبی آیا ہی نہیں تھا۔ جب ان کے پاس نبی نہیں آیا تھا تو کسی نبی پر ایمان لانا پھر واجب بھی نہیں ہے ان پر۔ ہاں، اگر کسی علاقے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کے دنیا میں کوئی بھی ایسا علاقہ تبلیغوں سے نہیں بچا کہ جہاں پر دین اللہ تعالیٰ کا نہ پہنچا ہو، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ پہنچے ہو، پھر بھی اگر کسی علاقے میں کوئی پیغمبر نہیں پہنچا یا دین پہنچانے والا نہیں پہنچا، تو وہاں پر ان لوگوں پر اتنا ایمان لانا تو ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھ لے اپنے ذہن میں کہ ہمیں پیدا کرنے والا کوئی ہے، ہمیں پیدا کرنے والا کوئی ہے، اور ہمیں رزق پہنچانے والا کوئی ہے، آسمانوں سے ہمیں رزق پہنچانے والا بھی کوئی ہے، اس دنیا کا نظام سنبھالنے والا کوئی ہے۔ اگر اتنا ایمان ان کا ہے تو وہ بھی معتبر ہوگا، کیونکہ ان کے پاس کوئی نبی آیا ہی نہیں ہے دین پہنچانے والا۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ کل سے اگر صحت رہی، زندگی رہی، مسائل بھی شروع ہوں گے انشاءاللہ، تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ